بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اراد احدکم ان يسأل فلیبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح۔ جب تم میں سے کوئی دعا کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ تو دیکھیں دعا جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہوئی، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، محبوب پر درود و سلام بھی ہو گیا۔ اب مانگیں، انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیتیں نصیب ہوں گی۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ سلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ہے جنت۔ جنت کیا ہے؟ کئی بار عرض کیا گیا، پھر عرض کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال والوں کے لیے ایک گھر بنایا ہے، اس میں نعمتیں ہی نعمتیں، شمار ہی نہیں ہے کتنی نعمتیں، کون کون سی نعمتیں اس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ نعمتیں سبحان اللہ جنتی حوروں کی صورت میں ہیں، جنتی نہروں کی صورت میں ہیں، سونے چاندی کے محلات کی صورت میں ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی راحت، اور انبیاء اولیاء سے ملاقاتیں،
اور سبحان اللہ دیدار الہی، سبحان اللہ، جنت کی سب سے اعلیٰ ترین نعمت اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دعا کی تعلیم دی، اللہم ارزقنی لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، یا اللہ ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا فرما آمین اللہ، اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، اللہم آمین۔ جنت کی نعمتوں کا قرآن کریم میں جا بجا تذکرہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کرتا ہوں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے، ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2837 حدیث پاک میں ہے، پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنت والو تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، سبحان اللہ، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ اس حدیث کی شرح یاد رکھیں، اپنی طرف سے حدیث کی شرح نہیں کرنی چاہیے، نہ آیت کی شرح کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث میں یہ بھی ہے، یوں بھی نبی نے فرمایا، اس طرح نہ کہہ دیں۔ اگر واقعی کوئی قرآنی آیت، کوئی حدیث قدسی کے تحت آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کو وہ یاد بھی ہے اور علماء نے اس کی جو شرح لکھی، تفسیر لکھی، اس کے مطابق کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اپنی طرف سے تکا لگا کر اندازاً کچھ کہہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، یا تو خود اللہ پاک پکار کر فرمائے گا، یا اس کی طرف سے کوئی فرشتہ پکارے گا، سبحان، ایک دفعہ پکارے گا یا بار بار پکارے گا، اور ان بشارتوں سے جنتیوں کی خوشی میں اور بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ خوشی کا لطف بھی ہے اور خوشی کی بشارت کا لطف کچھ اور ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے ہمیں داخل جنت فرما، داخلہ بھی بے حساب ہو اور محبوب کے پیچھے پیچھے ہو، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا لے۔ کاش۔ تو ہم ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی نیک عمل بتاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے جو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ بھائی صاحب، آج آپ ناظرین کے لیے کون سا ایسا عمل بیان کرنے کے لیے لائے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہو؟ سبحان اللہ، ناظرین اس پر عمل کریں اور جنت میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایمان اور پھر اچھے اعمال دونوں ضروری ہیں۔ جنت میں لے جانے والے بہت سے اعمال میں ایک بہت ہی پیارا عمل نماز تہجد۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو میں آپ کے پاس آیا۔ جب میں نے آپ کے چہرے کو غور سے دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس لوجہی کذاب، میں نے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا قول، سب سے پہلی بات جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو تم سلام کا چرچا کرو، سبحان اللہ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب راتوں کو سب لوگ سو رہے ہوں تم نمازیں پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، تم ایسا کرو گے
تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. چار عمل ماشاءاللہ. جنت کی راہ ہموار کرنے والے. جی جنت کی طرف لے جانے والے، جنت میں پہنچانے والے 4 عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سلام کا چرچا کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور 4th جو آج کا خاص ہمارا ٹاپک ہے، تہجد پڑھو. اچھا دیکھیں کہ عربی زبان اور عربی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک، آئے ہائے 2 مٹھڑے مٹھڑے بول، سونیا سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ سنائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک بہت ہی پیاری تھی، بہت ہی پیاری تھی. سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سبحان اللہ. تو کیسا موتی موتی پروئے ہوئے، کیا شان ہے میرے نبی کی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں نماز پنجگانہ یعنی 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اسی پر بس نہ کرو، بلکہ آخری رات میں جب عموماً لوگ سوئے ہوتے ہیں تم نماز تہجد پڑھا کرو. اگر تم نے ان 4 باتوں پر عمل کر لیا، عذاب و حجاب سے سلامت میں رہو گے اور جنت میں خیریت سے پہنچو گے، جہاں تمہیں اللہ پاک اور فرشتوں کی طرف سے سلام ہوا کرے گا. سبحان اللہ. جنت میں جنتی وہ جیسے ہوتا نا کہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں آپ نے مجھ سے مس بہیو کیا، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو وہاں سب کو تمیز ہوگی بات کرنے کی. جنت میں باادب ہوں گے، سارے، باعزت ہوں گے. کیونکہ شیطان غرق ہو جائے گا جہنم میں، نفس جو ہمیں برائیوں پہ لگاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو جنت کے اندر سارے باادب ہوں گے، سارے با اخلاق ہوں گے، وہ سارے آپس میں سلام کریں گے ایک دوسرے کو. سبحان اللہ. اچھا فرشتے بھی سلام کریں گے، اور اللہ کی جانب سے بھی اس کے بندوں کو سلام آیا کرے گا کہ تمہارا رب تمہیں سلام فرماتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 4 ارشادات، 4 باتیں خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرما کر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. کیا بات. سوشل لائف بھی پوری کی پوری آ گئی، عبادت بھی آ گئی، آپ اس کے بیہیویئر بھی ہمارے آ گئے، ٹرمز بھی آ گئے کہ کس طرح ہم نے اپنی لائف کو خوبصورت بنا کر اور جنت کی طرف گامزن ہونا. میں سلام کریں جاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو، چھوٹے کو، بڑے کو. اب بالخصوص یہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے، تو بزرگ چچا، ماموں، نانا، دادا، ابو، پردادے بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پردادا ہیں. تو اب وہ جو بڑی عمر والے نا، جو بزرگ ہیں، وہ اس بات کی طلب کرتے کہ مجھے سلام کیا جائے. اللہ کے بندے سلام میں پہل کرنا ہوتا ہے. اچھا یہ سب جو بڑے بھی چھوٹوں کو کرتے ہیں نا سلام، اتنا پیارا ریلیشن بنتا ہے اور اتنی محبت بھرا ماحول کریٹ ہوتا ہے. اور نوجوان نسل خاص طور پہ بچوں کو مطلب اگر سلام کریں نا تو اتنی اپنائیت بنتی ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں. یہ الفاظ ہی بڑے پیارے ہیں. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات. آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو. میرے نبی پاک نے سب الفاظ ایسے پیارے چنے ہیں، بھلے میننگ سمجھ نہ آئے لیکن جو بھی بڑا چھوٹے کو یا چھوٹا بڑے کو سلام کرے تو ایک بڑا ہی محبت بھرا ایٹماسفیئر بنتا ہے. ہاں جی. میں ایک اسکول میں، بچوں کا اسکول تھا، وہاں حاضر ہوا. تو جیسے میں کلاس روم میں گیا تو میرے سلام کرنے سے پہلے سارے بچوں نے سلام کیا. ماشاءاللہ. تو خیر میں نے جواب دیا تو مجھ پر یہ تاثر قائم ہوا کہ جو ٹیچر ہیں یہ جا کر سلام نہیں کرتے، یہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ بچے ہیں نا، اسٹوڈنٹ ہے تو یہ سلام کریں. ارے بھائی سلام میں پہل کرنا سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خلق کا آقا. یہ آپ خالق کے تو بندے ہیں مگر کیسے بندے ہیں؟ سبحان اللہ. عبدہ، اس کے بندے، رسول ہیں، نبی ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، خیر البشر ہیں. اچھا تو آپ سلام میں پہل فرماتے ہیں بچوں کو بھی.
ہمیں کیا ہو گیا بھائی کہ ہم بزرگ ہیں, ہم ابا ہیں, ہم نانا ہیں, ہم دادا ہیں, ہم ٹیچر ہیں, ہم ایچ او ڈی ہیں, ہم سیٹ صاحب ہیں, ہم کیوں سلام کریں, یہ نوکر کو کیوں سلام کریں, ہم گن مین کو سلام کیوں کریں, ہم واچ مین کو سلام کیوں کریں, چوکیدار کو سلام کیوں کریں, ڈرائیور کو سلام کیوں کریں. نہیں, سلام میں پہل کرنا میرے نبی کی پیاری 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 بہت ہی پیاری سنت ہے. اللہ نصیب کرے. سب سلام کی آپ نے بات کی, ماشاءاللہ اسکول کا بھی ذکر ہوا. یہ سب سیر کرنے کی سعادت ملتی ہے, وہ بھی امیر اہل سنت کی تربیت کا صدقہ. یہ اچھی بات ہے واقعی, جو ہمارے بزرگ سن رہے ہیں ان کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے. اچھا, آپ کی ماشاءاللہ ایج کتنی؟ 80 مورلیس 80 ایئرس کے آپ ہیں. آپ کو واکنگ کرتے ہیں؟ 5-6 ہزار اسٹیپ چلتا ہوں روز. 5-6 ہزار اسٹیپ چلتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھیں کہ فٹ رہنے کا نسخہ ہے, آپ ہلتے جلتے رہیں, کوئی لائٹ ایکسرسائز کریں, چلیں پھریں تاکہ فٹ رہیں. تو آپ کا ماشاءاللہ اچھا عمل ہے کہ آپ تھوڑا یہ سب اور بھی اس کے ساتھ لنک کیا. پھر میں وہ اسکول والی بات, اصل ہمارا موضوع جو آپ نے اسٹارٹ لیا سلام, تو اس کو میں تھوڑا کیری آن کروں. خاص تو خیر وہ تہجد ہے, لیکن ضمن وہ جنت میں لے جانے والا عمل سلام بھی ہے. جی ہاں, اس میں واک کا آپ نے تھوڑا ذکر چھیڑا نا. واک میں میں نے کچھ تھوڑا سا اس طرح ایڈ کیا, ترغیباً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 313 بار درود پاک اور 70 بار استغفار, اور ہو سکے تو کلمہ طیبہ بھی 166 بار. ماشاءاللہ. اچھا, وہ کم و بیش 26 منٹ واک کے بھی بن جاتے ہیں. سارا دن بھی بڑا خوبصورت گزرتا ہے, اور ایک اچھی فضا میں درود پاک, فریش آکسیجن میں, گرینری میں پڑھنے کی سعادت ملتی ہے. ساتھ یہ بھی ہو جائے کہ ساتھ میں گواہ بھی بناتے رہیں. ماشاء اللہ. یہ سب چند پودوں کو, درختوں کو, ان کو گواہ بھی بناتے رہیں. سبحان اللہ. وہ ایک اسکول کے نا پریپ کے چھوٹی کلاسز کے بچے نا چند دن پہلے بھی آئے. اچھا, وہ تھوڑا مجھے کہ یہ بڑی عمر کے ہیں تو کس طرح تھوڑا دور کھڑے ہو گئے نا, یعنی کہ السلام علیکم بیٹا, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, السلام علیکم, چار. پھر بچے تھوڑا تھوڑا قریب آنا شروع ہو گئے. خیر, میں پھر اپنی واک میں چلا گیا. میری نیت یہ تھی کہ میں نے پھر کویسچن بھی کیا, بیٹا جب بھی گھر جائیں تو کیا کرنا چاہیے, یہ بھی دعوت اسلامی کی تربیت ہے. تو السلام علیکم کہنا چاہیے, تھوڑا وہ انداز بھی امیر اہل سنت جو ماشاءاللہ تھوڑا بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا, آج میں نے فیل کیا ایسا وہ بچے نا خود ہی بھاگے آئے. شاید وہ منتظر تھے اس بات کے کہ یہ بزرگ ہمیں السلام علیکم کہیں گے, اسمائل پاس کریں گے, ایک اپنائیت ملے گی. ایسا ہی میں نے کیا, اور بچے الحمدللہ ایک بڑا اچھا ماحول بنا. تو بچے من کے سچے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ تو بعض اوقات وہ دل میں کچھ ہوتا ہے, زبان پر کچھ ہوتا ہے. بچے ایسا نہیں کرتے, ایسا کرتے نہیں, ان کو اتنا سمجھ ہی نہیں ہوتی. تو جو پیار دے گا بچے اس کے دے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے والد کے قریب نہیں ہوتے, دادا ابو کے زیادہ قریب ہوتے, چچا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تایا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جو زیادہ ان سے پیار کرے گا, جو محبت کرے گا, جو مسکرا کے ملے گا, وہ اسی کے ہوتے ہیں. اور یہ بات کرتے ہوئے ذہن میں یہ ہے کہ بھی ہم بزرگوں سے بالخصوص مخاطب ہیں. جی جی. ویسے تو سب کو بچوں سے پیار کرنا چاہیے, بچوں سے شریعت کے دائرے میں رہ کر پیار کریں. سنت رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالخصوص بزرگوں کو. اچھے, گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کر کے اکیلے رہ جاتے, اور اکیلے رہ کر پھر آگے چلے جاتے. تو اللہ پاک خیر فرمائے, موت تو سب کے لیے ہے, لیکن پھر زندگی بڑی وہ ان کی ویران سی ہو جاتی. جی مزید کچھ جنت میں تہجد والوں کے لیے کوئی خاص درجہ یا محل ہوگا؟ اللہ اکبر, کیا بات. اللہ کریم نصیب فرمائے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے, جیسے ٹرانسپیرنٹ شیشے ہوتے ہیں نا, آگے باہر نظر آتا ہے. اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں, سلام کو عام کرتے ہیں, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلہ ملے گا. پھر جس کے جیسے اعمال اتنی بلندی, اور ویسے اس کے محلات, اور ویسے اس کی موج. اللہ کریم نصیب فرمائے. اور تہجد گزاروں کے لیے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جنت میں ان کے لیے گولڈ کے, سونے کے گھوڑے ہوں گے. کیسے ہوں گے اللہ دکھائے, تو سواری کرنا بھی نصیب فرمائے. اللہ اکبر. الترغیب والترہیب, حدیث نمبر
8 جلد 1. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخوں سے کپڑوں کے نئے نئے جوڑے نکلتے ہیں. واہ کیا بات ہے. جبکہ اس کی جڑوں سے سونے کے گھوڑے نکلتے ہیں. کیسا درخت ہوگا. کیا بات. اللہ کی شان. شاخوں سے کپڑوں کے نئے جوڑے نکل رہے ہیں اور اس کی جڑ سے سونے کے گھوڑے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. زین پہنے ہوں گے, ان کی لگامیں موتی یاقوت کی ہوں گی. وہ پیشاب پخانہ نہیں کریں گے, بولو براز نہیں کریں گے. ان کے پر ہوں گے اور وہ حد نگاہ پر قدم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھ ہم یوں کریں تو آسمان میں نظر پہنچ جاتی ہے, مگر ہم نہیں پہنچتے, نظر ہی پہنچتی ہے. جی جی جی. وہ گھوڑے ایسے ہوں گے جہاں ان کی نظر پہنچے گی وہاں وہ قدم رکھیں گے, اتنی سپیڈ ہوگی ان کی. اچھا, اہل جنت ان پر اڑتے ہوئے سواری کریں گے اور ان سے ایک درجہ نیچے والے لوگ عرض کریں گے اے اللہ پاک ان لوگوں کو یہ درجہ کیسے ملا. کیسے ملا. کہا جائے گا یہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ تم سویا کرتے تھے. کیا بات, کیا بات. یہ دن میں روزہ رکھتے تھے, تم کھایا کرتے تھے. یہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے تھے اور تم جنگ سے بھاگ جاتے تھے. اللہ اکبر. ہمیں تو بھی نمازیں پڑھنی چاہیے, ہماری منزل قریب ہے. یہ کتنے قاصد آ گئے, کتنے قاصد آ گئے, سفید بال موت کے قاصد ہیں. کیا اب بھی ہم 5 نمازیں اور جماعت وہ تو ہے ہی, ساتھ میں اشراق, چاشت, اوابین اور نماز توبہ اور تہجد, اور نمازیں تو اس کے علاوہ بھی ہیں. نماز غوثیہ پڑھیں, صلاۃ التسبیح پڑھیں, صلاۃ والدین پڑھیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں. نماز ہی نماز ہے, صلاۃ ہی صلاۃ ہے, پڑھیں. اللہ نصیب کرے. ان چیزوں کا حصہ جیسے آپ نے یہ بڑے خوبصورت نمازوں کے نام بھی, اب کئیوں کو تو ناموں کا بھی نہیں پتا ہوگا, ان ساری چیزوں کا, ان عبادات کا, نوافل کا ذوق کیسے ملے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی نا اویئرنیس ہے, نالج ہے, اور مدنی پنج سورہ جی جی زبردست کتاب, زبردست کتاب, اور یہ تحفہ امت کے لیے امیر علیہ سنت کی طرف سے. سبحان اللہ. قرآن کی مشہور صورتیں, اس کے فضائل, اور درود پاک اس کے فضائل, تہجد, نفلی نمازیں اس کے فضائل, اس میں سارے فضائل. آپ کہیں نمازوں کے نام بھی پتہ نہیں, اس میں نام بھی پتہ چل جائیں گے اور اس کے فضائل بھی پتہ چل جائیں گے, اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ کریم کرم فرمائے کہ جی مجھے نیند نہیں آ رہی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رات لمبی ہو, اللہ کی عبادت اور زیادہ کرو. ان کو نیند آ رہی ہے, وہ سکون لینا ہے, اور کچھ لوگوں کا سکون اللہ کی عبادت ہے. تو کتنی پیاری بات میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آواز بخشش منگل والے کھلائے دروازہ بخشش منگل والے آقا کھلائے دروازہ. ہر رات میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے جس میں ہر مانگنے والے کی مانگ کو, ہر سوال کرنے والے کے سوال کو اللہ کریم قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, رات پہے بے دردانوں نیند پیاری آوے, درد مندانوں تاک سجن دی
جڑی ستیاں آن جگاوے درد منداں نو تاک سجن دی جڑی ستیاں آن جگاوے. آپ نے جو فرمایا شفقت بھائی کہ قرآن کریم میں تہجد کا تذکرہ، تو میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 اور 114 تلاوت کرتا ہوں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین. اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے. تہجد اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی. سبحان اللہ. اور نماز عشاء تہجد دونوں مراد ہو سکتے ہیں. نماز کے ارکان میں سجدہ بہت فضیلت رکھتا ہے، بطور خاص سجدے کا تذکرہ ہوا. اچھا یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی عبادت، نماز، تلاوت دن کی نماز تلاوت عبادت سے افضل ہے، کیونکہ رات کو دل کی یکسوئی میسر ہوتی ہے، وہ دن میں نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ کریم کرم فرمائے. اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی تہجد کا تذکرہ ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں. لوگ سو رہے ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر چیز پر نیند طاری ہے، اور رب کائنات اپنے محبوب کو فرما رہا ہے آپ اٹھیں اور تنہائی میں رب کے حضور حاضر ہو کر شرف بازیابی حاصل کریں اور جبین نیاز کو لذت سجدہ سے آشنا کریں. سبحان. آپ کی بے خوابیاں، آپ کی بے قراری، آپ کی بے کلی، آپ کے اشکوں کا بہنا، یہ شان بندگی کا ظہور سب کو شرف قبول بخشا جائے گا. سب چیزیں قبول ہوں گی. آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا جس کی جلالت شان کو دیکھ کر دنیا بھر کی زبانیں تیری مدح میں مصروف ہو جائیں گی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ پاک پیارے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود کا مجدہ سنایا. مقام محمود کیا ہے؟ سبحان اللہ.
تو اس میں جو وضاحت کی گئی، جو علماء نے لکھی، وہ بیان کیا گیا کہ سب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کریں گے. سبحان اللہ. سب سے سب جو قیامت میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب اولین آخرین، انبیاء، اولیاء، صحابہ، ملائکہ، سب میرے نبی کی تعریف کریں. تعریف کریں گے. ہاں ہاں ہاں. سب سنا ہے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، جی. اور ہمارے لیے کیا اس میں حکم ہے، فرض، واجب یا کیا؟ اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور جمہور کا یہ قول ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تہجد جو ہے وہ سنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، نماز تہجد سنت مستحبہ ہے اور تمام مستحب نمازوں سے اعظم و اہم ہے. قرآن پاک اور حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کی ترغیب سے مالا مال ہیں، اور کتابوں میں اس سے مندوبات و مستحبات سے شمار کیا گیا اور سنت مؤکدہ سے جدا ذکر کیا گیا. یعنی نماز تہجد سنت مؤکدہ نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے والا اگرچہ فضل کبیر و خیر کثیر سے محروم ہے لیکن گناہ گار نہیں ہے. تو تہجد پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. اور دیکھیں کیسی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض ہیں، ہم پر 5 ہیں. اور جو امتی کہے کہ میں تو بڑا عاشق رسول ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آقا بخشوائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جو بخشوائیں گے وہ 6 نمازیں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشراق کی نماز پڑھتے، چاشت کی نماز ادا فرماتے، اوابین کی نماز ادا فرماتے، سفر کی نماز ادا فرماتے، چاند گہن کی نماز ادا فرماتے، سورج گہن لگتا تو نماز ادا فرماتے، کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو نماز ادا فرماتے، بارش کے لیے نماز ادا فرماتے. کوئی پرابلم گھر میں آ جاتا تو سارے گھر والوں کو فرمایا کرتے کہ سارے نماز پڑھو. تو نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے. اور ہم کہیں جی کہ نماز ہم نے کیا نماز پڑھنی ہے جی، وہ تو ہم بخشیں استغفر اللہ، نماز سے مدد چاہ. بالکل اللہ کریم آسانی فرمائے، ہم بس نمازی بن جائیں. یہ تو تہجد کی نماز کی فضیلت آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو رات کی عبادت کی اور بھی کوئی فضیلت ہے؟ اور اس کا کیا قرآن پاک میں؟ اور خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تہجد کی نماز بقیہ نمازوں کے لیے تو اللہ کا قاصد بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور تہجد کی نماز کے لیے کوئی بلاتا نہیں ہے. لیکن جس پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے نا، وہی اس کے لیے اٹھتا ہے. درد مندانوں تانک سجن دی جڑی ستے آن جگہ. صحیح بات ہے. تو اللہ ہر کی کوئی نہیں محبت، اٹھتا. اللہ کی محبت اٹھا دیتی. ہاں جی، اللہ ہمیں اپنی محبت، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جس پہ کرم ہوتا ہے، وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے. تو اس کی فضیلت آپ تہجد کے فرما رہے ہیں، تو کہ رات کی اور بھی کوئی فضیلت ہے عبادت کی؟ بے شک رات کی عبادت، جی جی، جن خوش نصیبوں کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، تلاوت میں گزرتی ہیں، ذکر اذکار میں گزرتی ہیں، اللہ رسول کی یاد میں گزرتی ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں. بے شک بے شک. اور واقعی عبادت دن میں کریں رات میں کریں، عبادت ہے، ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہی اجر ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، انعام ہی انعام ہے، انعام ہی انعام ہے. مگر رات کی عبادت دن کی عبادت سے افضل ہے. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کی نشانیاں بیان کی. سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 اور 64 میں اللہ کریم قرآن تفسیر اس کو پڑھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. سبحان اللہ. کامل ایمان والوں کی نشانیاں سورہ فرقان میں بیان ہوئی، سورہ مؤمنون میں بھی بیان ہوئی. اور یہاں کیا کیا بیان ہوا
کہ وہ چلتے ہیں تو پروقار طریقے سے چلتے ہیں. بعض لوگوں کا انداز وہ چلنے والا ہوتا ہے نا بڑا عجیب سا گریبان کھول کے اور یوں اکڑ کے. جی جی. اچھا پھر جاہل ان سے جہالت کرتے الجھتے نہیں. سبحان اللہ. اچھا پھر اور ان کی کیا ایمان والوں کی نشانی ہے؟ ان کی رات گزرتی ہے سجدہ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کھڑے. یہ ان کی راتیں ہیں. اللہ اکبر. تو چہروں کے بل سجدے کر رہے ہیں, قدم ان کے اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ نصیب کرے رات اگر وقت پر سو جائیں, بالخصوص بزرگوں کو اور بالعموم سب کو یہ چاہیے رات وقت پر سو جائیں. پھر اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 4 بجے. جی جی. آپ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور 20 منٹ پہلے اٹھ کر استنجا وضو وغیرہ کر کے آپ فارغ ہوں گے تو 5-10 منٹ باقی ہوں گے, 2 نفل پڑھ لیں. آپ نے تہجد پڑھ لی, سبحان اللہ. عشاء پڑھ کے سوئیں اور یہ دیکھیں ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ نوافل ہم ادا کریں اور تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیں ہر ایک کو مسئلہ دنیا کے اندر مسائل جنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شک. طبیعت کی خرابیاں, گھر کے معاملات, معاشی معاملات, گرمی لگ رہی ہے, کبھی سردی لگ رہی ہے, کبھی دشمن کا خوف ہے, کبھی پڑوسی تنگ کر رہا ہے, کبھی مکھیاں آ گئیں, کبھی مچھر آ گئے, تو کبھی کورونا آ گیا, تو کبھی کچھ آ گیا, کبھی کوئی وائرس آیا ہوا ہے, کبھی کوئی بیکٹیریا آیا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ رہتا ہی. کبھی ڈینگی ڈرا رہا ہے, تو کبھی کچھ. تو اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیں کہ یا اللہ میرے یہ مسائل ہیں, حل تو نے کرنے ہیں, میں تیرا بندہ عاجز بندہ, میری طبیعت خراب ہے تو ٹھیک کر دے, میری عادتیں خراب ہے تو ٹھیک کر دے, میرا کردار اچھا نہیں ہے تو ٹھیک کر دے, میری زبان اچھی نہیں تو ٹھیک کر دے, میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں تو ٹھیک کر دے, میری اولاد ٹھیک نہیں ہے نافرمانی تو فرما بردار کر دے. جو مانگنے رب سے مانگے. اب یہ مانگنے کا وقت, مگر تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری متی نرالی ہے. اللہ اکبر. تو کامل ایمان والوں والے اوصاف ہمارے اندر آئیں گے. تہجد پڑھیں اور آخرت کے لیے ذخیرہ کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے, وہ بزرگوں کے لیے بالخصوص, بالعموم سب کے لیے ہے. جی جی. بزرگوں کی جب عمر 40 ایئرز ہو جاتی تھی نا, 40 سال, کہتے اب تو بستر لپیٹ دو, بس اب کیا کرنا, اب تو آخرت کی تیاری. اللہ اکبر. اور یہاں تو بھائی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال ہے دنیا, ہوئے دنیا, گھر کے معاملات, بچوں کے معاملات, کاروباروں کے معاملات. بھائی ٹھیک ہے, جو یہ معاملات ہیں اس کو قدر وقت دینا پڑتا ہے وہاں, مگر کیا اب بھی نمازوں سے غافل رہیں گے؟ اب بھی تلاوت سے غافل رہیں گے؟ اب بھی توبہ استغفار سے غافل رہیں گے؟ کیا اب بھی اپنا لین دین قرض والا معاملہ کلیئر نہیں کریں گے؟ اب بھی جو لوگ ناراض ہیں ان سے معافی نہیں مانگیں گے؟ ابھی راضی کر لو. اور اب بھی کیا چہرے کو آقا کی محبت میں نہیں سجائیں گے؟ اب بھی مطلب امامہ پہنتے ہوئے اب بھی جھجک ہو رہی ہے یار, بزرگوں کو کمال ہے. کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے, سنت رسول ہے, سنت کے لباس اور جو سنتیں جو دین ہے, کیا اب بھی نہیں اپنائیں گے؟ ابھی کچھ وہ لوگ تشریف لائے تھے, ملاقات ہوئی, تو ایک کا تعارف ہوا کہ ان کے والد صاحب آفیسر ہیں, بڑے آفیسر ہیں, اور انہوں نے اب جو ہے وہ ماشاءاللہ بزرگ ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, اب قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا, 5-6 پارے حفظ بھی کر لیے. ماشاءاللہ, کیا بات, مزہ ہے نا. اسی طرح ایک کا پتہ چلا, ان کی ڈیوٹی لگی مدینہ پاک میں. پاکستان سے ڈیوٹیاں لگتی ہیں مکے میں, مدینہ میں, اور وہ کسی اس میں تھے آفس کی طرف سے, شاید 3 سال یا 2 سال کی ان کی وہ ڈیوٹی لگی. ان کو بڑا خیال ہے کہ یار نبی کے شہر کے اندر میری ڈیوٹی لگ گئی ہے. نے کہا کہ اب میں مدینے میں آیا ہوں تو میں نے یہاں رہ کر نا قرآن پاک حفظ کر لینا ہے. تو وہ بھی میرے خیال میں بڑی عمر کے ہی ہوں گے, بزرگ ہی ہوں گے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے دوران 2 سال یا 3 سال میں قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, کیا رکھا ہے دنیا کا. نیت کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے حال ہو جاتی ہے. نیت تو کریں. کہتے ہیں ہمت ہے مردہ مدد خدا. اللہ کریم نصیب فرمائے. جنت میں لے جانے والے اعمال کا آج ہم نے سنا. سلام کو عام کرنا جنت میں لے جانے والا کام ہے. مسلمانوں کو کھانا کھلانا
जन्नत में ले जाने वाला काम है। सुभान ये अल्लाह। तीजे जो करते हैं बड़े खुश नसीब हैं भाई, मुसलमानों को खाना खिलाते हैं, 10वें करते हैं, चहलम करते हैं, बरसियां करते हैं, 12वियां मनाते हैं, 11वियां मनाते हैं, छठी शीर मनाते हैं, ये जो बुजुर्गों के अय्याम मनाते हैं बड़े खुश नसीब हैं। आशूरा का खाना बनाते हैं तो सबील लगाते हैं। मुसलमानों को खिलाना पिलाना जन्नत में ले जाने वाला काम है। सिला रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना जन्नत में ले जाने वाला काम है। और तहज्जुद पढ़ना जन्नत में ले जाने वाला काम है। अल्लाह करीम हमें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन अल्लाह। बिला हिसाब वो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सरवर